अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। उन्वान और टाइटल तो मेरी इस वीलॉग का ये है कि कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट इमरान खान और पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया क्या कर सकती है और उसे क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं उसी चीज़ का, और वहीं से शुरू करता हूं जो मैंने अपने पिछले वीलॉग में समझाने की कोशिश की थी कि इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिक्स हो रही है डीपोलिटिसाइजेशन की। ये एक बड़ी सुपीरियर किस्म की बड़ी इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स है जो पीडीएम की जमातें खेल रही हैं, जिसके नतीजे में उन्होंने पाकिस्तान के 33 जो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स टेलीविजन चैनल हैं और तमाम अखबार अखबार कम और टेलीविजन चैनल ज़्यादा, ये डिफरेंस भी आप नोट करें, बिकॉज हुकूमत को एहसास है कि जो अंग्रेज़ी के अखबार हैं, ये उर्दू के अखबार हैं, ये उसके जो नैरेटिव शेप होता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, इनकी इतनी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। और अखबारात की चूंकि डेवलपमेंट ज़्यादा ऑर्गेनिक हुई है पाकिस्तान में, इसलिए अखबारात जो हैं जैसे डॉन है, ट्रिब्यून है, उन पे हुकूमत को उस तरह से कंट्रोल जो है वो नहीं है जिस तरह से टेलीविजन चैनल्स के ऊपर है। और टेलीविजन चैनल से हुकूमतें जो है वो बहुत ज़्यादा हसास हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, बहुत जोर लगाती हैं टेलीविजन चैनल्स को कंट्रोल करने के लिए। तो इस वक्त पाकिस्तान के जो 33 न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स टेलीविजन चैनल हैं, उनकी स्क्रीन जो हैं वो 24 घंटे भरी हुई हैं फ्लड के इमेजेस से साथ। इसमें कोई शक नहीं है कि फ्लड एक बहुत नागहानी आफत है, बहुत बड़ा इस वक्त एक तूफान है, बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है गुज़िश्ता एक हफ्ते से कि एक एक जो इमेज है किसी बिल्डिंग के गिरे जाने का, कहीं पर मवेशियों के बहने का, गाड़ियों के डूबने का, उसको सैकड़ों दफा दिखाया जा चुका है। यानी आप याद कर सकते हैं कि टोटल इमेजेस हैं कितने, जिन्हें बार बार पाकिस्तानी टेलीविजन मीडिया इस्तेमाल कर रहा है और उसके ऊपर बहस कर रहा है। उसके साथ रिलीफ ऑपरेशन की बात हो रही है, हुकूमत क्या कर रही है, कहाँ से रसद पहुंचाई जा रही है, कहाँ पे सामान पहुंचाया जा रहा है और कौन मिनिस्टर्स क्या कह रहा है। तो सारा का सारा फोकस जो है वो इसके ऊपर डेवलप किया। यानी पीडीएम की जमातों की जो हिकमत अमली है वो ये है कि इस वक्त तमाम फोकस जो है उनकी, मतलब डिजायर आप कहें, डिजायर उनकी ये है कि तमाम फोकस जो है वो ह्यूमैनिटी के ऊपर है, ह्यूमन मिजरी के ऊपर तमाम फोकस रहे। और इसी दरम्यान में ये भी मुतालबा था कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो भी फ्लड ऑपरेशंस के लिए काम करें, वो भी पहुंचे मुख्तलिफ जगहों पे। और बिल आखिर अब से चंद घंटे पहले ये खबर भी आई कि इमरान खान साहब ने भी, जो पहले रिफ्यूज कर रहे थे, वो कहते थे कि फंड किसको देने होंगे, लेकिन उन्होंने भी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के लिए और इमदादी कार्रवाइयों के लिए एक टेलीथॉन करने का उन्होंने फैसला किया। और उन्होंने कहा कि वो पॉलिटिक्स भी अपनी जारी रखेंगे और वो अपना टेलीथॉन भी इस हवाले से करेंगे। तो ये तो गवर्नमेंट की वो कोशिश है जिसमें पाकिस्तान की सियासत को डीपोलिटिसाइज करने की कोशिश है। उनकी मतलब एक अटेम्प्ट जारी है जो बड़ी जबरदस्त किस्म की पॉलिटिक्स है। इसका सबसे जबरदस्त पहलू ये है कि हुकूमत की चाहती है कि बाकी उसकी ऑपोजिशन और मीडिया में कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत वक्त जो है पीडीएम की जमातें, उनकी अपनी जो पॉलिटिक्स है खास करके पीएमएलएन की, वो बड़े जबरदस्त तरीके से जारी है। और उसका मैं अभी आपको बताता हूँ फॉर इंस्टेंस ये और ये डीपोलिटिसाइजेशन जो है, मैं क्यों कहता हूँ कि ये वर्स्ट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि 1977 के बाद जनरल जियाउल हक मरहूम और उनके रफ्काकार ने यही पॉलिटिक्स खेली थी, जब उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को, मीडिया को, शहरियों को, स्टूडेंट्स को, तमाम लोगों को ये एहसास दिलाया, उनको ये बात समझाई कि सियासत बड़ी गंदी चीज है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी वर्ड, और पॉलिटिक्स जो है ना गंदे लोग करते हैं। और उसके सारे इस सारा माहौल बना के डीपोलिटिसाइजेशन का जनरल जियाउल हक मरहूम और उनके रफ़ाकार जो हैं वो पाकिस्तान की बेहतरीन सियासत करते रहे, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, सेक्टेरियन ग्रुप्स उन्होंने बनाए, सेक्टेरियन ग्रुप्स को एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने लड़ाया, पार्टी लेस उन्होंने इलेक्शन किए, और यूं उन्होंने एक पाकिस्तान की एक नई बगैर नजरिए के एक डीपोलिटिसाइज किस्म की पॉलिटिकल क्लास उन्होंने क्रिएट की। एक तरह के कह रहे हैं कि फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर उन्होंने क्रिएट किया पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का। वो लोग जिनके पास कोई एहसास नहीं था, कोई नजरिया नहीं था, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई असूल नहीं थे, कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं थी, कोई फिलोसफी नहीं थी, लेकिन वो पॉलिटिक्स कर रहे थे। ये जो जीनी और ये फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर है जिसको अभी भी हम पाकिस्तान की सियासत में देखते हैं, जिसके खिलाफ हम जद्दोजहद कर रहे हैं, ये जनरल ज़ियाउल हक मरहूम और उनके साथियों ने अपनी पॉलिटिक्स और डीपोलिटिसाइजेशन में 1977 से उन्होंने इसका आगाज़ किया और अपनी वफात तक, अपने मरते दम तक, 1988 17 अगस्त 1988 तक जनरल ज़ियाउल हक मरहूम जो हैं उन्होंने ये पॉलिटिक्स जारी रखी। ये तो होगी बात उसकी। अच्छा, अब इस वक्त क्या हो रहा है कि बाकी सब की पॉलिटिक्स जो है वो मना है, लेकिन पीडीएम की अपनी जमातों की पॉलिटिक्स जो है वो कंटिन्यू करती है। फॉर इंस्टेंस डॉक्टर शहबाज गिल को जो जमानत मिल जानी चाहिए थी, पाकिस्तान में 99% केसेस में यही होता है कि जब एक शख्स को, एक एक्यूज को आप जुडिशियल रिमांड पे भेज देते हैं, जो कि डॉक्टर शहबाज गिल को ट्यूसडे वेडनेसडे को भेज दिया गया था, मतलब ट्यूसडे को वेडनेसडे को, और उसके बाद उनके वकला ने बेल की एप्लीकेशन डाली, और 99% केसेस में यही होता है कि जब आप भेज देते हैं किसी को जुडिशल में तो फिर उसकी बेल जो है वो मंजूर हो जाती है। लेकिन थर्सडे को अदालत ने, पहले तो देर लगी इसमें,
لیکن تھرسڈے کو بالآخر پولیس کو کہا کہ آپ اپنا ریکارڈ لے کر آئیں، بڑی سختی سے تاکید کی، اور اگلے دن فرائیڈے کے دن پولیس کے وکلا نے عدالت کو آ کے یہ بتایا، ایڈیشنل سیشن جج یا جو بھی میجسٹریٹ وہاں پہ ہیں ان کو آ کے یہ بتایا گیا کہ جناب پولیس کا جو آئی او ہے جس کے پاس ریکارڈ تھا وہ ریکارڈ لاک کر کے خود کراچی چلا گیا کیونکہ وہاں اس نے کوئی گرفتاری کرنی تھی۔ تو عدالت نے بہت شور مچایا اور کہا کہ 2 گھنٹے کے اندر ریکارڈ لے کے آئیں۔ پھر پولیس نے کہا کہ جی ریکارڈ تو 2 گھنٹے میں نہیں آ سکتا چونکہ آئی او کے پاس چابی ہے، وہ ریکارڈ لے کے چلا گیا، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ریکارڈ کہاں رکھ گیا۔ پھر عدالت نے کہا کہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس کو بلایا جائے، لیکن انویسٹیگیٹنگ آفیسر نہیں آ سکا۔ اس موقع پہ ڈاکٹر شہباز گل کے وکلا نے یہ بھی آفر کیا کہ وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا ریٹرن ٹکٹ بھی اسٹیج پہ دے سکتے ہیں کراچی ٹو اسلام آباد، لیکن کچھ ہو نہیں سکا۔ پھر عدالت نے کہا کہ سیٹرڈے کے دن، ہفتے کے دن، جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ اپنا ریکارڈ لے کے ضرور پہنچے، لیکن ہفتے کا دن میں بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کراچی سے واپس نہیں آ سکا۔ اب اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو آئی او ہے، انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے پاکستان کی پولیس ہائرارکی میں، وہ بڑا چھوٹا سا افسر ہوتا ہے بیچارہ، اور اس کی کیا مجال ہے کہ عدالت بلا رہی ہو، سیشن کورٹ بلا رہی ہو، ضمانت کا مسئلہ ہو، اور وہ جو ہے وہاں سے گم ہو جائے اور نظر ہی نہ آئے اور کراچی جا کے بیٹھ جائے موجودہ صورتحال میں۔ یہ بات اس وقت واضح ہو جاتی ہے جب آپ کو آج کے دن میں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یعنی آج کے دن ہی آئی او آتا بھی نہیں ہے، اور پھر جج صاحب جو ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ منڈے کے دن تک اس سماعت کو وہ ملتوی کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو کلیئر کٹ ایک پلان اور ایک اسکرپٹ جو ہے اسلام آباد پولیس کا پروسیکیوشن کا نظر آتا ہے، بیکاز خاص کر کے جب آپ یہ خبر دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس جو خبر لگواتی ہے، لیک ہوتی ہے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے اس نے اپنی پولیس ہائی کمانڈ سے اجازت مانگی ہے کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے گھر کا، بنی گالہ کا جو گھر ہے وہاں کا ان کو سرچ وارنٹ چاہیے۔ اب ان کو وہاں کا سرچ وارنٹ کیوں چاہیے؟ ان کو سرچ وارنٹ اس لیے چاہیے کہ ڈاکٹر شہباز گل کے پارلیمنٹری لاجز کے کمرے کا جب انہوں نے جا کے معائنہ کیا، اس کو انہوں نے ایگزامینیشن کیا، وہاں پہنچے، اس کا سرچ کیا، تو وہاں ان کو ایک پسٹل بھی ملا جس کو کسی نے کلیم نہیں کیا، جو کسی کے نام پہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہاں ان کو تھورایا سیٹلائٹ فون ملا۔ اپیرنٹلی تھورایا سیٹلائٹ فون ایک گفٹ تھا جو مجھے پتا چلا ہے پولیٹیکل سورسز سے، اور جو یوز ہی نہیں ہوا، لیکن اب پولیس نے اس کو فورنزک ایگزامینیشن کے بھیج دیا ہے۔ اور چونکہ تھورایا سیٹلائٹ فون کا ایک عالم جہالت میں تاثر یہ ہے کہ یہ کوئی پتہ نہیں سی آئی اے استعمال کرتی ہے، دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب تھورایا سیٹلائٹ فون اور موبائل فون اور تھورایا سیٹلائٹ فون اور جو پسٹل ہے جو کسی کے نام پہ رجسٹر نہیں ہے، ان دونوں کو بیسس بنا کے اسلام آباد کی پولیس کو عمران خان کے گھر کی، بنی گالہ کی جو ہے تلاشی چاہیے، وہاں کا سرچ وارنٹ چاہیے۔ ٹھیک، کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ معاملے کو جو ہے ایک اسکرپٹ کے تحت اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ بھی بات اس میں آ گئی ہے کہ جتنے بھی 8 اگست کو تحریک انصاف کے لیڈران بنی گالہ میں موجود تھے، وہ سب بھی، ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ پھر جن میڈیا کے شخصیات سے ڈاکٹر شہباز گل نے ان دنوں میں بات کی ہے یا ٹیکسٹ میسج ایکسچینج کیے ہیں، ان لوگوں نے کیے ہیں، غالباً اشارہ اس کا اے آر وائی کی طرف آتا ہے، کیونکہ مطلب ظاہر ہے کہ اسکرپٹ یہ کہتا ہے جو پوری، یہ وہ بات ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب بہت شروع میں کہہ چکے ہیں، جیسے انہوں نے شروع میں ہی پتا تھا کہ سازش ہوئی ہے، اور اب صرف اس سازش کو پروو کرنے کے لیے ایک ایویڈنس اور ایک میٹیریل اکٹھا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو کہانی یہاں پہ یہ بن رہی ہے وہی جو شروع سے سنائی گئی ہے، آج سے جب سے یہ کہانی سامنے آئی 7 اگست کو، 8 اگست کو، اس وقت سے کہانی یہی سنائی جا رہی ہے کہ یہ ڈاکٹر شہباز گل نے جو کچھ بھی کہا، غیر ذمہ دارانہ طریقے سے کہا، ذمہ دارانہ سے کہا یا غیر ذمہ دارانہ سے کہا، صحیح کہا یا غلط کہا، یہ ان کا ذاتی فیل یا ذاتی ایکشن نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سازش تھی جس کے اندر پوری کی پوری تحریک انصاف بھی شامل تھی، اور اس کے اندر فارمر پرائم منسٹر عمران خان بھی شامل تھے۔ اور چونکہ عمران خان کے بنی گالہ کا جو آفس ہے وہاں پہ آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جب وہ بنی گالہ کی اس ریزیڈنس میں داخل ہوتے ہیں تو عمران خان کا یہ کمپاؤنڈ ہے 300 کنال کا، جس کے جب گیٹ سے آپ انٹر کرتے ہیں تو آپ کی لیفٹ سائڈ کے نیچے پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا پرائم منسٹر کا یا پارٹی چیئرمین کا چیئرمین سیکریٹریٹ بنایا ہوا ہے، جس میں کوئی 4 5 6 کمرے ہیں، اتنے ہوں گے، اور ایک چھوٹا سا اس میں ایک کانفرنس روم بھی ہے جس میں 20 25 لوگوں کے ساتھ آپ کی کانفرنس میٹنگ ہو سکتی ہے۔ اور جو ایکچوئل رہائش گاہ ہے عمران خان کی، وہ اس آفس سے کوئی تقریباً 1 فرلانگ دور پہاڑی کی ٹاپ کے اوپر ہے، اور یہ بہت بڑا گھر نہیں ہے، عرف عام میں اس کو لوگ بہت بڑا گھر سمجھتے ہیں، لیکن اس میں میرا خیال ہے 4 یا 5 زیادہ سے زیادہ اس میں بیڈ روم ہوں گے، اتنا بڑا گھر نہیں ہے، مطلب یہ کوئی بہت بڑا فارم ہاؤس ٹائپ نہیں ہے جس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ بہرحال جو چیئرمین سیکریٹریٹ چیئرمین آفس ہے، وہاں کے فون سے چونکہ ڈاکٹر شہباز گل نے اے آر وائی نیوز کے اوپر بات کی تھی، اس لیے وہ فون جو ہے، اور وہ جو فون کی لائن ہے پی ٹی سی ایل کی، اسے بھی شامل تفتیش ہونا ہے، وہاں کے لوگوں کو بھی شامل تفتیش ہونا ہے۔ ان سب جو ہے، یہ سب کے سب کو ایک کانسپریسی کی لوپ میں لانے کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کو آپ پالیٹکس نہیں کہیں گے کہ آئی او جو ہے وہ کراچی چلا جاتا ہے، آئی او کراچی سے واپس نہیں آ سکتا، اسلام آباد پولیس کہتی ہے کہ ان کو عمران خان کے جو آفس ہے
اس کی ان کو تلاشی لینی ہے, اس کا ان کو سرچ وارنٹ چاہیے, اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو یہ سرچ وارنٹ مل بھی جائے گا. اور مطلب چانسز تو خاصے ہیں, انلیس کہ آپ پولیس ہائی کمانڈ کہیں کہ امریکہ کی ہے, بہت انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ہے, تو پھر تو نہیں ملنا چاہیے. لیکن جس قسم کی مطلب صورتحال پاکستان میں ہے تو اس کے خاصے چانسز ہیں کہ ان کو یہ سرچ وارنٹ مل جائے گا, انلیس کہ پبلک کے اندر ایک بڑا اس کے خلاف بیکلیش ہو, اور بہت زیادہ ایک آرگومنٹ ڈیولپ کرے کہ بھائی یہ معاملات جو ہیں یہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اگر ایک بہت ایسی ایک ویو ڈیولپ کرتی ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ٹیلی ویژن اسکرین تو ڈی پولیٹیسائز ہوئی ہوئی ہیں, اب لے جے کے بہت تھوڑا سا سوشل میڈیا ہے یا ٹویٹر ہے یا یوٹیوبز ہیں جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے اس وقت, ورنہ ٹیلی ویژن اسکرینس پہ تو ٹوٹلی بات جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو رہی ہے. تو اور اس کے ساتھ ہی ایک ان ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب اطہر بن اللہ واپس آ چکے ہیں. انہوں نے آنا تھا 26 تاریخ کو, اور انہوں نے آ کے ایک لارجر 5 ممبر کا بینچ جو ہے وہ بنا دیا ہے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خلاف ایک کنٹمپٹ کے کیس کو سننے کے لیے. اور عمران خان صاحب کو عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ 31 اگست کو بنفس نفیس اپنی پرسنل اپیئرنس دیں عدالت کے سامنے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, جہاں پہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ آگے چلیں گی. اب یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں جہاں پولیس کہتی ہے کہ عمران خان کے بنی گالہ کی جو ریزیڈنس ہے یا چیئرمین آفس ہے اس کا ان کو سرچ وارنٹ چاہیے, شہباز گل کی رہائی نہیں ہوتی, آئی او وہاں سے واپس نہیں آتا, کنٹمپٹ پروسیڈنگ عمران خان کے خلاف چلنی ہے. اور جیسا کہ میں پہلے کئی دفعہ ایمفسائز کر چکا ہوں کہ اب تقریباً 14 یا 15 قسم کے کیسز ایسے ہیں جن سے عمران خان صاحب نے بیل لی ہوئی ہے, جس میں 10 کیسز تو 26 مئی کو رجسٹر ہوئے تھے وائلنس کے ان کے خلاف, ایک آ گیا دہشت گردی کا بھی کیس آ گیا, ایک کیس ہے دفعہ 144 کی وائلیشن کا, ایک توشہ خانے کا ریفرنس ٹائپ چیز ہے, ایک فورن فنڈنگ کیس ہے, اور ایک کنٹمپٹ پروسیڈنگ کا کیس ہے. تو یہ 14 یا 15 قسم کے کیسز جو ہیں بن جاتے ہیں. اس حوالے سے اب سے کوئی چند گھنٹے پہلے, 2 یا 3 گھنٹے پہلے, میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ٹویٹر اسپیس ہے اس پہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا, جو ٹویٹر اسپیس آرگنائز کی تھی مس کلیس اور عاقب ڈار نے انگلینڈ سے, یو کے سے, پرابلی لندن سے. اور اس ٹویٹر اسپیس میں شاہین سے بھائی صاحب نے واشنگٹن سے جوائن کیا. شاہین سے بھائی صاحب نیوز کے گروپ ایڈیٹر رہ چکے ہیں, ARY کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں, بہت سے اخباروں سے وہ منسلک رہے ہیں, بہت ایکسپیرینسڈ پاکستان کے وہ صحافی ہیں جو 1980 کی دہائی سے پاکستان کی جو جرنلسٹ ہے اس سے پہلے سے پاکستان کی جرنلزم جو ہے اس میں بہت زیادہ ایکٹیو رہے ہیں, ان کا ایک خاص نام اور مقام ہے. انہوں نے واشنگٹن سے جوائن کیا. فارچونیٹلی فیصل عزیز جو بول کے میرا خیال بیورو چیف ہیں, انہوں نے اس میں جوائن کیا. فیصل عزیز وہی جرنلسٹ ہیں جنہیں آپ نے اس کلپ میں دیکھا جہاں جمیل فاروقی کو گرفتار کر کے کراچی کے ایئرپورٹ سے اسلام آباد لایا جا رہا تھا, تو جن کے ساتھ وہ لگے ہوئے تھے, جن کی چھاتی کے ساتھ لگ کے وہ اپنا پروٹیسٹ کر رہے تھے اور بہت ہی ایموشنل ڈسٹریس اسٹیج میں تھے, وہ فیصل عزیز ہیں. تو فیصل عزیز نے بھی اس ٹویٹر اسپیس میں جوائن کیا. اس کے علاوہ بہت انٹیلیجنٹ سننے میں موقع ملا مجھے. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, نام میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں, رانا یاسف, پہلی دفعہ مجھے ان کو سننے کا موقع ملا. رپورٹر ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے, لیکن کمال کا وہ آرگومنٹ کرتے ہیں, کمال کی ان کی مینٹل اینڈ کنسیپچوئل کلیئرٹی ہے. اظہر صدیق صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان, انہوں نے بھی اس ٹویٹر اسپیس میں جوائن کیا. اب اس ٹویٹر اسپیس میں ظاہر ہے لوگوں کا آرگومنٹ و استدلال یہ تھا کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز بنے ہیں ان کی لاجک کیا ہے, ان کی منطق کیا ہے, ان کی تک کیا ہے. جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ وہ IGP کے خلاف, بلکہ عمران خان نے تو, میں نے آپ کو وہ کلپ دکھایا تھا جس میں وہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ میں نے آج ہی اپنے وکلا سے ملاقات کی ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم IGP کے خلاف, ڈپٹی انسپیکٹر جنرل DIG کے خلاف, اور یہ جو خاتون میجسٹریٹ ہیں, یہ خاتون جج صاحبہ ہیں, ان کے خلاف ہم ایکشن کریں گے. ایکشن وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں, جو وکلا سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ایکشن کریں گے, چھوڑیں گے نہیں, ایکشن کریں گے. اور ایکشن وہ لیگل ایکشن کی بات کر رہے ہیں. اور سنس دین تحریک انصاف نے ایک IMT کی اپلیکیشن جو ہے ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں زیبا چودھری صاحبہ, ان کے خلاف دائر بھی کر دیا ایک دن پہلے. تو لیگل ایکشن کی وہ کلیئرلی بات کر رہے ہیں, اور وہ اس کی ریزننگ بھی دیتے ہیں بڑی اسپیسیفک قسم کی, کہ جب ڈاکٹر شہباز گل پروٹیسٹ کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ٹارچر ہوا ہے, اور اب یہ بات بڑی کلیئر ہے, ڈاکٹر شہباز گل نے اس کی بڑی گرافک ڈیٹیل دے دی ہے کہ کیسے ان کے حساس جسم کے جو حصے ہیں, جو سیکشل آرگنز ہیں میل, ان کو الیکٹروکیوٹ کیا گیا, ان کے اوپر بجلی کے شوق لگائے گئے. تو یہی چیز عمران خان اس وقت کہہ رہے ہیں, چونکہ عمران خان کو پہلے پتہ چل چکا ہے جن لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نوئنگ فلی ویل کہ ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر تشدد ہو رہا تھا, ٹارچر ہو رہا تھا, اس کے باوجود اس کو دوبارہ فزیکل ریمانڈ کے حوالے کر دیا گیا. اور یہ بات مطلب بڑی غلط ہے. وہ اس کی لیگل جو لیگل ججمنٹ ہے جج صاحبہ کی, وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. اب اس ٹویٹر اسپیس کے اندر فیصل عزیز نے بہت اچھا اس کو ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا, اور فیصل عزیز نے بھی کیا, اور جو رانا یاسف ہیں انہوں نے بھی اس کو بہت اچھا ایکسپلین کیا. باقی لوگوں نے تو کیا ہی, لیکن انہوں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. رانا یاسف واز آلسو ویری آرٹیکولیٹ.
and Faisal Aziz was also very articulate. राना यासिफ का ये कहना था कि जब भी किसी जज साहब के, वो सेशन कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों, उनके फैसले को उससे सुपीरियर कोर्ट में प्लेंटिफ जो चैलेंज करते हैं, जो वकला चैलेंज करते हैं, तो उसके ऊपर के पैराग्राफ में वो यही कहते हैं कि जो पिछला डिसीजन किया है एक सेशन कोर्ट के जज ने या हाई कोर्ट के जज ने, उसकी लॉजिक से, उस डिसीजन से वो एग्री नहीं करते, उस डिसीजन को वो गलत समझते हैं, उसको इलीगल समझते हैं। यही तो बेसिस होती है अपील करने की। हाँ, वो आप देखें कि सेशन कोर्ट के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाती है, हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसी बेंच में दोबारा रिव्यू डाला जाता है, और हर दफा यही कहा जाता है कि जो पिछला फैसला हुआ ये लीगली सही नहीं है, इसमें लॉ को सही अप्लाई नहीं किया गया, लॉ को सही समझा नहीं गया, जज जो है उसने गलत फैसला कर दिया है। और इसी तरह से जो एक फैसला जब अदालत कर देती है, राना यासिफ ने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया कि जब भी एक अदालत एक फैसला कर देती है तो उसके बाद उसके ऊपर हर किस्म की डिस्कशन जो है आप कर सकते हैं, उसका तनकीदी जायजा ले सकते हैं, उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मुझे याद है मैंने एक से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन मैंने देखे हैं। एक तो 2017 का जो काजी फायज ईसा साहब का फैजाबाद के हवाले से जस्टिस काजी फायज ईसा का डिसीजन था, उसके आखिरी 2-3 पैराग्राफ में क्लियरली लिखा है कि ये फैसला अब आ चुका है और इसकी लॉजिक और इसकी मंतक जो है, इसको जो भी क्रिटिसाइज करना चाहे, इसको एवेल्युएट करना चाहे, इसको डिस्कस करना चाहे, वो इसको कर सकता है। और हर हर फैसला सेशन कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, रिव्यू का फैसला हो, उसको क्रिटिसाइज करना लोगों का बनता है। उसकी क्रिटिसिज्म मीडिया में भी होती है, उसको पॉलिटिकल पार्टीज भी क्रिटिसाइज उसको कर सकती हैं। आज तो बल्कि आज या कल में गुज़िश्ता 24 घंटे में जस्टिस अख्तर कयानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं और इस लार्जर बेंच में भी शामिल हैं, जो इमरान खान का केस सुनेगा 31 अगस्त को, उन्होंने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया जो एक सिटीजन ने दायर की थी पीडीएम के लीडरान के खिलाफ, जिन्होंने 25 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट में केस सुना जा रहा था दोस्त नजारी के फैसले के खिलाफ, तो उस वक्त एक बड़ी धांसू किस्म की, बड़ी सख्त जुबान की और बड़ी प्रोटेस्ट करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पीडीएम के लीडरान ने की थी। लेकिन जस्टिस अख्तर कयानी जो हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई कंटेम्प्ट का केस नहीं बनता, और उन्होंने रेस्पोंडेंट्स जो हैं पीडीएम के लीडर्स, उनको नोटिस भी इशू नहीं किए। उन्होंने कहा ये मेंटेनेबल नहीं है। तो अगर वो मेंटेनेबल नहीं है जिसमें इतनी सख्त जुबान इख्तियार की गई थी, तो ये जो अभी मतलब इमरान खान के खिलाफ है, ये कैसे मेंटेनेबल है, इसकी क्या लॉजिक है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहरहाल जो लोग इस ट्विटर स्पेस में थे, फैसल अजीज का भी मैं आपको थोड़ा सा आर्गुमेंट बता दूं, क्योंकि फैसल अजीज उस वक्त जमील फारूकी के साथ थे जब जमील फारूकी को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से इस्लामाबाद लाया जा रहा था। तो फैसल अजीज ने कहा कि उस वक्त उनको गिरफ्तार कर लिया कराची पुलिस ने या इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया, फिर उनको सारी रात मारा पीटा गया, नंगा करके मारा गया, थप्पड़ मारे गए, जदोकूब किया गया। उसके बाद उनको इस्लामाबाद पुलिस यहाँ ले आई इस्लामाबाद में। लेकिन जब अदालत में 3 दिन के बाद इस्लामाबाद पुलिस पहुंची, रिमांड भी उन्होंने ले लिया, और फिर जब अदालत में पहुंचे तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि एक्चुअली हमारा ये केस नहीं बनता, और ये केस बनता है एफआईए का। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज मैंने भी पुलिस के एक से ज़्यादा अफसरान से इस्लामाबाद में ये बात मैंने पूछी थी कि भाई आपने कैसे कराची जाके गिरफ्तार कर लिया जमील फारूकी को। तो उन्होंने, पुलिस अफसरों ने मुझे हैरान होकर कहा कि नहीं, हमने नहीं गिरफ्तार किया होगा, एफआईए ने किया होगा हमारे लिए, बिकॉज हम तो गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। पीका का जो ऑर्डिनेंस है, यानी जो साइबर स्पेस है, उसमें जो कुछ भी कहा जाएगा उसका केस तो बनता है पीका का। यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि जो पीका का ओरिजिनल ऑर्डिनेंस है 2016 का, उसमें इस किस्म के आर्बिट्री अरेस्ट जो है वो एफआईए के पास भी नहीं है। एफआईए ने बहरहाल नोटिस देने हैं, कुछ सुनना है। लेकिन और जो पीका का अमेंडेड ऑर्डिनेंस आया था 2016 का, 2022 के शुरू में, उसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनल्ला ने उसे सस्पेंड कर दिया था। तो फिर अगर गिरफ्तार करना था तो एफआईए ने करना था, एफआईए गिरफ्तार नहीं करती, पुलिस कर लेती है। 3 दिन के बाद पुलिस कहती है हमारा केस नहीं बनता, एफआईए के हवाले कर देते हैं। अब एफआईए वाले लेके जा रहे हैं और जज साहब भी पुलिस को नहीं पूछ रहे या उससे कुछ सख्ती नहीं कर रहे या किसी को सजा नहीं दे रहे कि भाई आपका जब केस बनता नहीं था। और फिर मुझे बाज पुलिस अफसरान ने ये कहा कि 75 बरस में ऐसा कब हुआ है कि पुलिस ने किसी को इस वजह से पकड़ा हो कि उसने पुलिस के खिलाफ गलत बात की है, प्रोपेगेंडा किया, पुलिस अपने इमेज के बारे में इतनी सेंसिटिव आपको कब नजर आई है। तो अभी ये भी एक बहुत बड़ा मौमा है। फैसल अजीज साहब का कहना था कि भाई पुलिस ने पकड़ा कैसे, और पकड़ा तो फिर उसको पकड़ के रखा हुआ क्यों नहीं है, एफआईए के क्यों हवाले कर दिया है। और ये एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है। अब इस सूरत हाल पे जो कि जज साहब ने अभी तक बेल नहीं दी जमील फारूकी को किसी भी, वो कह रहे हैं कि हम 3 अदालतों के सामने जा चुके हैं। तो फैसल अजीज साहब का कहना ये था कि अब हम इन अदालत के जो जज साहिबान के फैसले हैं, जो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये फैसलों की लॉजिक ठीक नहीं है, ये फैसले ठीक नहीं है, ये कानूनी नहीं है, ये लॉ की वायोलेशन में ये फैसले हो रहे हैं। अगर हम इन फैसलों को तनकीद करेंगे, इनको क्रिटिसाइज करेंगे, तो क्या हम कंटेम्प्ट करेंगे? और अगर हम इनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, इनको तनकीद नहीं करेंगे, तो फिर इनके खिलाफ हम अपीलें कैसे करेंगे? तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन जो है पाकिस्तान में डेवलप हो रही है, जिससे इस ट्विटर स्पेस के अंदर बड़ा खुल के इसका जिक्र हुआ। अब सवाल हर बंदे के जहन में ये था
اور لوگوں کی ڈیمانڈ یہ تھی, ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ پاکستان کی عدالتوں کو سٹینڈ لینا چاہیے, جج صاحبان کو ہمت کرنی چاہیے, ان کو بولڈ ڈیسیجنز کرنے چاہیے, ان کو ایز پر دی کیننز آف جسٹس اینڈ لا ان کو صحیح فیصلے کرنے چاہیے. اور عدالتیں صحیح فیصلے کیوں نہیں کر پاتی ہیں؟ اکثر اس قسم کی بہت سی ایک آپ کہہ لیں کہ اس قسم کا بہت ایک فیلنگ ہے جو پائی جاتی ہے. میرا اس پہ استدلال یہ تھا, اور جو ہمیشہ سے میرا استدلال رہا ہے پچھلے وی لاگز میں, کہ کسی بھی جورسڈکشن کی کورٹس اتنی ہی آزاد ہوتی ہیں اپنے ایگزیکٹو کے کنٹرول سے, اور اتنی ہی وہ امپاورڈ ہوتی ہیں جتنی کہ وہاں کی سوسائٹی, وہاں کا معاشرہ, وہاں کے لوگ جو ہیں وہ امپاورڈ ہوتے ہیں. اور عدالتیں بہت مضبوط فیصلے کریں گی, بہت انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی, بہت اٹانومس ہو جائیں گی, ایگزیکٹو کے پریشر میں کبھی بھی نہیں آئیں گی اگر وہ یہ دیکھیں گی کہ اس ملک کی انٹیلیجنسیا جو ہے ان کے رائٹ لیفٹ پہ کھڑی ہے, ان کی انٹیلیجنسیا جو ہے اس کو پتہ ہے کہ لا کی لاجک کیا ہے, وہ اسکروٹنائز کر رہی ہے, وہ چیزوں کو دیکھ رہی ہے, وہ بڑی سینسٹیو ہے, وہ کانشیس ہے, وہ مانیٹر کر رہی ہے, اور جو بھی لاجک کسی بھی لیگل فورم میں لی جائے گی اس کو ایک اویئر سٹیزنری انٹیلیجنسیا جو ہے وہ اس کو آبزرو کر رہی ہے. تو یہ چیز اگر پاکستان کے لوگ جو ہیں اچیو کر لیں, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بٹوین ناؤ اینڈ دا نیکسٹ سیورل ڈیز پاکستان میں مختلف جگہوں پہ بار ایسوسیشنس کو اس پہ سیمینارز کرنے چاہیے, ان ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے. اور بار ایسوسیشنس کے علاوہ پاکستان کے شہریوں کو ڈیمونسٹریشنز کرنی چاہیے, ریلیز کرنی چاہیے. ضروری نہیں کہ ریلیز جو ہیں وہ 10-10 گھنٹے کی ہوں, ریلیز 1-1 2-2 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہیں. اس کی میں آپ کو بڑی کلیئر اگزامپل دیتا ہوں. آرگومنٹ میرا یہ ہے کہ جتنی پبلک کانشیسنس ہوگی, جتنی پبلک اویئرنیس ہوگی, جتنا پبلک انٹرسٹ ہوگا, اتنا ہی جو ہے آنریبل کورٹس کو یہ احساس ہوگا کہ پبلک اس کیس میں انٹرسٹڈ ہے, اس کو دیکھ رہی ہے, اس کی لاجک کو واچ کر رہی ہے. اتنے ہی آپ کو آزادانہ, بہتر اور انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن جو ہیں وہ آپ کو عدالتوں سے ملیں گے. اب اس کی ایک ایگزامپل دے کے میں بات ختم کر دیتا ہوں, اور وہ ایک ایگزامپل یہ ہے کہ 2007 میں مارچ کی 7 یا 9 تاریخ کو جب افتخار چودھری جو اس وقت چیف جسٹس تھے, ان کو جنرل مشرف کی حکومت نے پریزیڈنشل آرڈر وغیرہ کے ذریعے ان کو سسپینڈ کر دیا تھا, تو اعتزاز احسن صاحب جو ان کے وکیل بنے, انہوں نے لیگل سے زیادہ ایک پولیٹیکل کیمپین رن کی, جس میں اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا تھا کہ چیف جسٹس جو سسپینڈڈ تھے وہ سڑکوں پہ تو لوگوں سے خطاب نہیں کر سکتے تھے, لیکن ان کے پاس یہ رائٹ تھا کہ وہ ملک بھر کی بار ایسوسیشن میں جاتے. سو وہ افتخار چودھری صاحب کے ڈرائیور بن گئے ان کی کار میں, اور وہ ان کو لے کر گئے پورے پاکستان کی, پورے پنجاب سے لے کے کراچی تک, وہ تمام بار ایسوسیشنز میں سسپینڈڈ چیف جسٹس کو لے کے گئے, جہاں افتخار چودھری صاحب وکلا کے ساتھ خطاب کرتے تھے. اور یوں انہوں نے ایک پلس اور ایک مومنٹم جنریٹ کیا, لاجک کا, منطق کا, ایک پولیٹیکل ڈیمانڈ انہوں نے پیدا کی, ایک سینس انہوں نے پیدا کی کہ افتخار چودھری کی جو سسپینشن کی ہے جنرل مشرف کی حکومت نے وہ غلط کی ہے, اس کی لاجک کوسچنیبل ہے, وہ نہیں کر سکتے تھے. اور یوں جون 2007 میں جب سپریم کورٹ کے فل بینچ نے افتخار چودھری صاحب کو ایز چیف جسٹس آف پاکستان ریسٹور کیا اور جنرل مشرف کے خلاف انہوں نے فیصلہ دیا, تو عدالت عظمیٰ کو یہ احساس تھا کہ پاکستان بھر کے وکلا, یہ ان کی بہت بڑی میجورٹی جو ہے وہ عدالت کی لاجک کو, اس کی لاجک ہے کیا, اور وہ عدالت کے ساتھ کھڑی تھی. تو ابھی بھی اگر پاکستان کے لوگوں کو عدالتوں سے انصاف چاہیے تو ان کو اپنے شعور کا مظاہرہ کرنا ہوگا, ٹویٹر اسپیسز کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, لکھ کے, بول کے, ٹیلی ویژن پروگرامز کے ذریعے, سڑکوں پہ آ کے, ڈیمونسٹریشنز کر کے, ریلیز کر کے, ان کو ان تمام ایشوز میں جو ہمارے عصر حاضر کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ان کو ڈیبیٹ کرنی ہوگی. ان ایشوز کے جو ڈیفیکٹس ہیں, ان کی جو ویکنیسز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, اور جتنی زیادہ پبلک اویئر ہوگی اور ڈیبیٹ کرے گی, یہ نعرے مارنے کی بات نہیں ہے, زندہ باد, مرد آباد, ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے وغیرہ وغیرہ, یہ بات ہے لاجیکل ڈیبیٹ کرنے کی. تو جتنی آپ لاجیکل ڈیبیٹ کریں گے اتنا بہتر آپ کو جو ہے جسٹس اور ڈسکورس آپ کو مل سکے گا. تھینک یو.